بات کہ بعض حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ شوال کے اندر نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13 14 15 تاریخ کو نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ دن اور رات کا لانے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے. مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں. دن سب کے سب اللہ کی جانب سے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار، رات و دن کی تبدیلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم خود دیکھتے ہیں، خود رات و دن کی گردش، ایام کا تبدیل ہو جانا، سردی کا آ جانا، گرمی کا آ جانا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرض فرمایا اللہ سے، یا اللہ آپ کو کیسے تکلیف پہنچائیں گے، آپ تو خالق کائنات ہیں. اللہ نے فرمایا وہ مجھے تکلیف اس اعتبار سے پہنچاتے ہیں، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں. انا دہر، اور زمانہ میں ہوں، یعنی زمانہ رات و دن کے لانے والے اللہ. جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کا دن ایسا ہے، آج کا سال ایسا ہے، آج کا مہینہ ایسا ہے، گویا کہ ہم اس زمانے کو نہیں کہہ رہے، ہم اللہ کو کہہ رہے، کیونکہ زمانہ اللہ ہے. اس لیے سب دن اور رات، چاہے وہ سنیچر کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، بدھ کا دن ہو، یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور ماہ شوال کے اندر نکاح کرنا، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے کم عمر بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا 6 شوال کو نکاح ہوا تھا، اور شوال ہی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی بھی ہوئی تھی. جو سرکار کائنات ہوں، جن کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہو، اور جس کام کو جس مہینے کے اندر وہ انجام دے رہے ہوں، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے تصدیق اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا سند ہونی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے شوال کے مہینے میں، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں، دونوں عیدوں کے درمیان. تو آج ہم اپنی جہالت کی بنا پر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی، رمضان کی عید اور بقرہ عید کے درمیان نکاح نہیں ہونا چاہیے، یا شوال کے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، یا چاند کی اس تاریخ کو نکاح نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف انسان کا باطل خیال ہے، باطل خیال ہے. ان تمام شکوک و شبہات کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا. کسی مہینے کے اندر بھی، کسی دن کے اندر بھی نکاح بھی ہو سکتا ہے، رخصتی بھی ہو سکتی ہے. ایام اور دن، زمانہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اس لیے باطل عقیدے کو اپنے ذہنوں سے دور کرنا ہے، اس جہالت کو ختم کرنا ہے. ایسی باتیں کہنے سے انسان کو خود احتیاط بھی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھانا بھی چاہیے، ان باتوں سے روکنا چاہیے. اسی طرح شوال کے روزے، 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں، نفلی روزے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان لگاتار رکھے. اگر کسی نے ایک روزہ 5 شوال کو رکھ دیا، دوسرا 8 کو رکھ رہا ہے، 7 کو رکھ رہا ہے، ہاں یہ 6 روزے جو رکھنے ہیں وہ شوال ہی کے مہینے کے اندر رکھنے ہیں، لیکن لگاتار رکھنے کی کوئی بھی تاکید نہیں آئی ہے. ہاں حدیث کے اندر اتنا ملتا ہے کہ جو ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. لیکن اب یہ روزے 2 دن کے بعد دوسرا رکھ لے، تیسرا رکھ لے، جس طرح بھی رکھے، تو 30 شوال تک ان روزوں کو مکمل کر دینا چاہیے. لیکن ہاں جن کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوں، ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ قضا روزے پہلے رکھیں، اس کے بعد دوسرے نفلی روزے وغیرہ رکھیں. لیکن قضا روزوں کی کرنی بہت ہی ضروری ہے.